بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے مذہبی ٹچ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو دلیل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کریں گے جو حقیقتاً ہوا، جو ہم نے بیان کیا۔ میرے عزیز دوستو، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے ممنوعہ فنڈ ہوں اور یا غیر ملکی فنڈنگ ہو، اور پھر صادق اور امین کا بیان حلفی جھوٹا ثابت ہو اور شوز کاس نوٹس جاری ہونا، اور پھر ان کو کہا گیا 14 دن میں جواب آپ نے دینا ہے۔ کیا اس وقت پاکستان کسی قانون کے تحت چل رہا ہے یا قاعدے کے تحت چل رہا ہے؟ اگر ہم ماضی میں جائیں، کیا نواز شریف ایک فالتو مقدمے میں پارٹی صدارت سے محروم ہو جانا اور سیاست سے باہر کرنا یہ عمران خان کی ایک خواہش تھی جو باب رحمت نے پوری کی؟ اگر عمران خان اسی طرح جب قابو آیا جیسے نواز شریف قابو آیا، کیا یہ پی ٹی آئی کی صدارت سے نااہل ہو سکتا ہے؟ یا الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا وہ اس پہ عملی جامہ پہنا سکتا ہے؟ مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ جامعہ ثبوت ہیں اور پی ٹی آئی کا برانا بھی بنتا ہے۔ اس وقت وضاحتیں بیکار تلاشی دینا ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، یہاں پھر مذہبی ٹچ کا بھی ذکر ضرور آتا ہے۔ دینی تعلیم کے چند جملوں کے سوا ایک حدیث یا ایک آیت یاد کر لینا، پھر اپنے خطرناک مذموم مقاصد کے لیے ان کا استعمال کرنا۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے جب بھی بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئیں کہ جب جرم کرتی تھی سزا سے بچ جاتی۔ میرے عزیز دوستو، خدا کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی یا مرتب ہوتی وہ بھی سزا سے نہ بچ پاتی۔ میرے عزیز دوستو، خان صاحب اب اس وقت سزا سے کیوں بچ سکیں گے؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دوران خطبہ سامنے ایک صحابی کا سوال آیا اور اس نے پوچھا، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المال سے جو کپڑا مجھے ملا اتنا آپ کو بھی ملا، میرا لباس پورا نہ بنا، آپ کا قد بھی لمبا، آپ کا یہ کرتا کیسے بن گیا؟ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے لیا، اور وضاحت اسی وقت کر دی۔ مجھے اور میرے بیٹے کو 2 ٹکڑے ملے، 2 ٹکڑوں کا آپس میں ملا کر میرا لباس مکمل ہوا۔ کاش عمران خان، میرے دوستو، یہی عمران خان جہاں بھی مذہبی ٹچ دینا ہوتا وہ مذہبی ٹچ بھی کرتے، اور اس طرح عارف نقوی جو اس وقت امریکہ میں گرفتار ہے اور کرپشن کے الزام میں گرفتار ہے، سمیت دوسرے غیر ملکیوں سے لیے گئے اربوں لاکھوں ڈالر کا بھی حساب دیتے۔ میرے عزیز دوستو، پچھلے دنوں ایک نوجوان صحافی نے عمران خان سے اتنا پوچھا کہ عارف نقوی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو جواب میں عمران خان نے یہ کہا، میں کسی کے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اس کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے نوجوان کا ایسا برقع نکالا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا
فنانشل ٹائم 29 جولائی کی شام کے اگلے دن عمران خان اپنے معمول کے خطاب میں سیمن کلارک کی رپورٹ کا پوسٹ مارٹم کرتے دھچکیاں اڑاتے مغرب کو سب سے زیادہ میں جاننے والا اس سے بڑا کوئی نہیں، جیسے کول کا پاس رکھتے مغرب کے نقش قدم پر اپنی پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دیتے اور ٹرائل کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کرتے۔ میرے عزیز دوستو، جب اب چوری رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تو وہ خان صاحب کی فرح گوگی ہو یا عارف نقوی کے دفاع کے لیے بھی عمران خان ہمتاً اور کمر کس کر اپنی تدلیل اور سبکی کا بندوبست ضرور کرتے رہے، اور جیلم کے چودھری صاحب فرما رہے ہیں عمران خان کو کیسے علوم ہوتا 2022 میں عارف نقوی مجرم نکلے گا۔ میرے عزیز دوستو، عمران خان کو آج تک یہ بھی خبر نہیں کہ عارف نقوی مجرم ہے۔ عمران خان ایک ہفتہ پہلے ہی عارف نقوی کے دفاع میں سینہ صبر تھا، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ فنانشل ٹائم کی رپورٹ کے سامنے کچھ نہیں، اور اس طرح طریق انصاف کے کارکن اور لیڈران کا جشن منانا بنتا۔ میرے عزیز دوستو، جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو اپنے آپ کے احتساب کے لیے پیش کیا، عملاً اپنے علاوہ سب کو احتساب کا نشانہ بنایا۔ بدقسمتی سے 3.5 سال سرکاری نشریاتی دوروں پر جھوٹ اور یو ٹرن کے صاف فہمیدہ فضائل بیان کرتے رہے، خود احتسابی کے قریب نہ پھٹکے۔ بدقسمت ہے خان صاحب کی، یہ افراد داروں کو بلیک میل کرتے اپنا الو سیدھا رکھنا نظریہ بن چکا۔ نواز شریف مریم نواز 5 سال 2017 میں کے بغیر اپنے بیٹے سے تنہا نہ لینا کی سزا سمجھ سے بالا تھا، اور عمران خان جیسے شخص نے جسے اربوں روپے کی ہیرا پھیری کی ہو، ممنوعہ فنڈنگ کی ہو، منی لانڈرنگ کی ہو، اور اس کے علاوہ جو دنیا کے لوازمات تھے وہ بھی موجود، کیا یہ کھلا تعداد نہیں؟ عمران خان کے لیے قانون اور مسلم لیگ نون کے لیے قانون اور۔ میرے عزیز دوستو، عمران خان اگر داروں کا مورا بن کر نواز شریف کے خلاف مورا نہ بنتا اور سچ کا ساتھ دیتے، اس وقت کی بڑی پارٹیاں اس کے خلاف نہ ہوتی، اس وقت وزیر اعظم کو نااہل نہ کرواتے، پارٹی نہ چھینتے، سیاست سے باہر نہ کرتے، آج عمران خان کے لیے بھی نرمی کا برتاؤ کیا جاتا اور اس کے لیے بھی آواز اٹھتی، مگر عمران خان کا خیال تھا الیکشن کمیشن کو بلیک میل کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ مہینوں ایک نفسیاتی اور اعصابی جنگ تھی، عمران خان بھی اعصابی جنگ لڑ رہا تھا اپنے بیانات سے، میڈیا پہ، ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، اور اس کے مقابلے میں الیکشن کمشنر تھا۔ ان دونوں کے درمیان اعصابی جنگ ہوئی، آخرکار فتح الیکشن کمیشن کی ہوئی۔ تو اگر الیکشن کمیشن کو بلیک میل نہ کرتے تو آج کا جو فیصلہ آیا ان کے منہ پر ان کی ناکامی لے کر ان کو منہ چڑھا رہا ہے، اور یہ اس اعصابی جنگ میں الیکشن کمیشن کی فتح ہوئی، عمران خان پھر ایک بار اپنے اصلی مقام پر آ گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی دیکھیں راجہ سکندر سلطان کا سلیکٹ بھی خود کیا، تعریفوں کے بھی آسمان و زمین کے کلابے ملائے، جھوٹ و منافقت کا سہارا لیا۔ میرے عزیز دوستو، اس سے بڑھ کر جھوٹ و منافقت کا سہارا لینے والا اور کوئی نہیں، یہ چیئرمین تحریک انصاف محترم عمران خان ہی ہیں، اور حکم ربی ہے، اللہ حق ہے، جھوٹ کی قسمت میں بھاگنا درج ہے۔ میرے عزیز دوستو، حق آ گیا،
جھوٹ بھاگ گیا، شاید اسی میں وطن کے آسودگی ہو۔ پچھلے دو روز سے ڈالر کافی حد تک نیچے آ گیا۔ اللہ کی طرف سے انصاف کے فیصلوں پر نام ہی سمجھیں۔ اللہ کرے میرے عزیز دوستو انصاف کا بول بالا ہو۔ میرے عزیز دوستو آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت اپنا فضل فرمائے، اس کی اپنے غیب سے مدد فرماتا رہے اور ہمیں اچھی خبریں مزید ملیں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو پاکستان زندہ باد۔ میرے دوستو اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار کریں، ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا۔ اسی کے ساتھ لاک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔